لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے. تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں. لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس رہتی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانونداں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہیں گے. لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ بات مرشد قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھی ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، یہ بڑا اہم قانون ہے کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے، لڑائی سے بچا سکتے ہیں. بعض شرپسند لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں. یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی تاریخ، اس کا اتہاس پیش کیا جاتا ہے. تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں. اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ 1991 کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی. تو اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عدالت گاہوں کا تحفظ کرے. ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اور یہ سب سے بڑا انصاف کا منزل ہے. اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لیے بھی بہت نقصان کی بات ہے اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو متاثر کر دے گا. اور ہم لوگ گئے تھے عدالت میں اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے ہائی کورٹ میں بھی. لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ، جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وقت ملاقات کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بتائیں گے. Thank you, Maulana. Now, I would request Hazrat Maulana Arshad Madani Sahab to say a few words about it. Hazrat se درخواست کروں مولانا اٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہے. نہیں، مولانا کے لیے اٹھنا مشکل ہے. مولانا حضرت صاحب ادھر ہو جائیے.
لیکن یہ بڑی مشکل ہو جائے گی کیونکہ تو کس کی چیئر ہم چینج کریں گے تو دھیان رکھے گا. آج کل تو چیئر تقسیمی کرنے حضرت صدر صاحب نے جو آپ حضرات کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے. مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے، یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے. لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا. ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے. یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں. یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی. لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ. کوئی چیز نہیں ہے. فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے. تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت و شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے.
جو چاہیے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی. ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا. اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا. یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا. تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجیے. یہی مسئلہ ہے. یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے. میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سوچنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کی ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے. میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ مولانا. میں درخواست کروں گا حضرت مولانا اصغر امام مہدی صاحب جو صدر ہیں مرکزی جمعیت کے حیثیت سے. سب کو بولنا ضروری ہے. ابھی آڈیو آپ کا پہنچے گا نہیں آڈیو چلیے سب پہنچ گیا، سب اہم چیزیں پہنچ گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور ہمارے بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آج جس کام کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہیں بنارس کی مسجد کے سلسلے میں جو معاملہ آگے بڑھا ہے اور جن بنیادوں پر بڑھا ہے اور جتنی تیزی سے بڑھا ہے اسی پر اظہار غم کہیے یا یہ کہ اپنی عدالتیں جو آخری مرکز کہا جاتا تھا کہ لوٹ کر کے وہیں جانا ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہ پروسیجر کو پورا کیا گیا ہے، نہ عدالتی جو پروسیجر ہوتے ہیں اس کے مدارج ہوتے ہیں اس کو کسی طریقے سے پورا کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلا اور اس کے ساتھ ہی 91 کی بات جو آئی ہے اس کے تناظر میں کہ کس طریقے سے اس کے اندر بھی 91 سے پہلے کی چیز کو بعد میں کیسے کر دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں حکومت سے بھی، عدلیہ سے بھی اور سب سے زیادہ میڈیا کے لوگ جن کو ہر آدمی سنتا ہے، ہر آدمی اس میں بلیو کر رہا ہے، اس کو اسی اچھائی کے ساتھ اٹھائیں تاکہ آپ کے اندر میڈیا کو چوتھا ستون بھلے کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قلم گویت کے من شاہ جہانم، یہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہی سب سے بڑا حاکم ہے جو انصاف کے ترازو کو برقرار رکھ سکتا ہے. آپ کے ذریعے سے دیش واسیوں کو ایک ایک فرد کو اسی انداز میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہوئے، بھائی چارہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم حقدار کو اس کا حق پہنچائیں اور اس میں خاص طور پر عدلیہ اپنا فریضہ سمجھے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے. شکریہ مولانا. اب میں سلسلے کی سیکنڈ کلاس جو کڑی ہے اس میں جناب ملک محتشم خان صاحب سے درخواست کروں گا جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، مختصر میرے پہ نہیں ہے، میرے سے نہیں. 22 اکتوبر کو نہیں ہو سکتی یار، آپ لے لو. آج کی جو پریس کانفرنس ہے جامع مسجد بنارس گیان واقعی محلے میں واقع
آج کی جو پریس کانفرنس ہے جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، تو اس میں جو وہاں کی ضلعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تہخانے میں جو ساؤتھ سیلاب ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے، یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وہ تہخانہ بھی اور تہخانے کے اوپر بھی جو مسجد ہے وہ ایک مکمل مسجد ہے، اور جو ASI کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، جوڈیشری نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اس سے جو ملک بھر میں میسج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانبدار ہے، عدلیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اس سے عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام یہ مجروح ہوا ہے، اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب مسئلہ صرف گیان واپی کی یا جامع مسجد بنارس کی اس مسجد ہی کا نہیں ہے، جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا حمایت ہے، ان کا کوئی سپورٹ ہے، یا عدلیہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام کریں، لیکن فیصلہ آتے ہی فوری ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام بیریکیڈز کاٹ کے کیا، اتنا ایکٹیو۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران، یہاں کا جو ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری، یہ سب یہاں پر ایک انصاف کے تقاضوں کو سماج میں سب کی ترقی، سب کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ بات، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ مسلم سماج کو خاص طور پر اور دیگر تمام اقلیتوں کو ان کا جو ایڈمنسٹریشن پہ، حکمرانوں پہ، یہاں کے سسٹم پر اور جوڈیشری پہ خاص طور پر جو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم پہ ظلم ہوا تو ہم کس کے پاس انصاف کے لیے جائیں، یہ بہت مجروح۔ اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی ہے، لوگوں میں فکر مندی، اور لوگ بہت پریشان ہیں، سفوکیشن ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اسی سفوکیشن کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں۔ میں ہمارے غیر مسلم سماج کے بڑے لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، اور یہ جو فرقہ پرست تنگ نظر جو لوگ ہیں، جو سماج میں ان بنیادوں کو، دیش کی بنیادوں کو توڑ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان بھائیوں سے صبر کی اپیل کرتے ہیں، تحمل کی اپیل کرتے ہیں، لیکن کب تک اپیل کریں؟ اگر حکومت، جوڈیشری، بیوروکریسی مسلمانوں کے صبر کا اور ان کے تحمل کا استحصال کر رہی تو یہ اب مسلمان قیادت کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کو بار بار کہیں کہ صبر کرو، تحمل کرو۔ اگر مسلمان صبر اور تحمل کے اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کا تو نقصان ہے، اس لیے ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ صبر اور تحمل کریں، لیکن اگر وہ صبر اور تحمل کرنا چھوڑ دیں گے تو سارے دیش کا نقصان ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ سماج میں مسلمانوں اور خصوصیتی اقلیتوں کے اندر یہ سفوکیشن ہے، اگر اس کو حکومت ایڈریس نہیں کرے گی اور جوڈیشری پر اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس دیش میں یہ حکمران اس دیش کو تباہ و تاراج کریں گے۔ ہم اس دیش کو ان حکمرانوں کی لائیو اس تباہی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ Thank you very much, sir. Now, کیونکہ یہ